ہنسی خوشی کی سرزمین فنی لینڈ ایک جادوئی جگہ تھی جہاں ہر شے میں مٹھاس گلی ہوئی تھی۔ آسمان پر نیلے اور گلابی بادل ایسے دکھائی دیتے جیسے کسی نے روئی کی کینڈی پھیلا دی ہو۔ زمین پر نرم گھاس اگتی تھی جس میں سے چاکلیٹ کی خوشبو آتی اور درختوں کی شاخوں پر لالی پاپ کے پھول کھلتے تھے۔ فنی لینڈ کے بیچوں بیچ ایک شاندار محل کھڑا تھا جو مکمل طور پر مٹھائیوں سے بنایا گیا تھا۔ اس کی دیواریں رنگ برنگی ٹافیوں سے جڑی تھیں، چھت شوگر کرسٹل سے جگمگا رہی تھی اور کھڑکیوں کے کنارے چاکلیٹ بار سے تراشے گئے تھے۔ دروازے پر بڑے بڑے گمبالز لگے تھے جو کسی کو بھی دیکھتے ہی خوش کر دیتے۔ اسی محل میں رہتی تھی ایک نیک دل اور ہنس مکھ شہزادی جس کا نام تھا کینڈلا۔ وہ اپنی مسکراہٹ اور خوشیوں بانٹنے کی عادت کی وجہ سے سب کی پسندیدہ تھی۔ کینڈلا ہمیشہ رنگین لباس پہنتی اور اس کے سر پر ایک تاج ہوتا جو جیلی بینز سے تیار کیا گیا تھا۔ جب سورج کی روشنی تاج پر پڑتی تو وہ قوس و قزح کی مانند چمکنے لگتا اور یوں لگتا جیسے خوشیاں ہر طرف بکھر رہی ہوں۔ یہ منظر ایسا تھا جیسے کسی خوابوں کی دنیا کو حقیقت میں بدل دیا گیا ہو۔ محل سے زیادہ دور نہیں فنی لینڈ کے سبز و شاداب میدانوں میں ایک کسان رہتا تھا جس کا نام تھا ٹامی کارن۔ ٹامی عام کسانوں کی طرح نہیں تھا کیونکہ اس کے کھیت جادو سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ کھیت اتنے وسیع تھے کہ جب تک نظر جاتی سنہری مکئی کی لہریں جھومتی دکھائی دیتی۔ سورج کی روشنی ان بالیوں پر پڑتی تو یوں لگتا جیسے کھیت سونے کا سمندر ہو۔ مگر اصل حیرت تو یہ تھی کہ ٹامی کے کھیتوں میں مکئی صرف مکئی نہیں رہتی تھی۔ جیسے ہی فصل تیار ہوتی مکئی کے دانے آسمان سے باتیں کرنے لگتے اور ایک ایک کر کے خود ہی پھٹ جاتے۔ ہر دانے کے پھٹنے سے ایک نرم اور خوشبودار پاپ کارن نکلتا جس پر سنہری مکھن کی بوندیں ایسے چمکت جیسے صبح کے وقت شبنم کے قطرے گھاس پر جگمگا رہے ہوں۔ جب وہ پاپ کارن پھٹتے تو ان کی آواز کسی آتش بازی جیسی لگتی۔ پھٹ، پپیو، پٹاخ، اور پھر خوشبو ہوا کہ جھونکوں میں گھل کر پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ اس خوشبو میں ایسا جادو تھا کہ جو بھی سانس لیتا اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی۔ پرندے خوشبو کے پیچھے اتر آتے اور اپنی چونچوں میں دانے بھر کر آسمان کی بلندیوں پر لے جاتے۔ بچے دور دور سے دوڑ کر کھیتوں کے کنارے پہنچتے اور حیران ہو کر دیکھتے کہ زمین پر پاپ کارن کے ڈھیر ایسے جمع ہو رہے ہیں جیسے بادلوں نے اپنی مٹھاس زمین پر برسائی ہو۔ ایک دن شہزادی کینڈلا اپنے مٹھائی کے محل میں کھیل رہی تھی کہ اچانک اس نے ایک انوکھی خوشبو محسوس کی۔ یہ خوشبو کسی بھی کینڈی یا چاکلیٹ کی نہیں تھی بلکہ یہ تو نرم مکھن کی لذت بھری مہک تھی جو ہوا کے سنگ سنگ آ رہی تھی۔ کینڈلا نے آنکھیں بند کیں اور گہری سانس لی۔ خوشبو نے اس کے دل میں تجسس جگا دیا، جیسے کوئی جادو اسے کھینچ رہا ہو۔ وہ ہنستی ہوئی محل کی سیڑھیاں اتر آئی اور بغیر کچھ سوچے سیدھی خوشبو کے پیچھے چل پڑی۔ راستے میں اس کے کینڈی جوتے چھنک چھنک کر بج رہے تھے اور ہر قدم کے ساتھ خوشبو اور تیز ہو رہی تھی۔ جب وہ کھیتوں تک پہنچی تو اس کے سامنے ایسا منظر تھا کہ وہ لمحہ بھر کے لیے رک گئی۔ آسمان نیلا تھا لیکن اس کے بیچ میں سفید پاپ کارن کے بادل اڑ رہے تھے۔ زمین پر سنہری پاپ کارن کے ڈھیر لگے تھے اور ان کے بیچ کسان ٹامی کھڑا ہنس رہا تھا۔ اس کے کپڑے مکئی کے ریشے سے بنے لگتے تھے اور اس کی ٹوپی مکئی کے خوشے جیسی تھی۔ کینڈلا کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ اس نے خوش ہو کر قہقہا لگایا اور بولی، یہ تو میرے کینڈی محل سے بھی زیادہ جادوئی لگ رہا ہے۔ شہزادی کینڈلا کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا منظر تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کھیت کے اندر مکئی کے دانے دھوپ کی روشنی میں جھلملاتے اور اچانک ایک ایک کر کے پھٹنے لگتے۔ جیسے ہی وہ پھٹتے ہوا میں خوشبودار دھماکہ سا ہوتا اور نرم سفید پاپ کارن پھول کر نکل آتا۔ ہر پاپ کارن اتنا بڑا تھا کہ کسی بچے کے سر کے برابر دکھائی دیتا۔ وہ زمین پر گرتے تو یوں لگتا جیسے سنہری بادل زمین پر برس رہے ہوں۔ ہر دھماکہ کسی پٹاخے یا آتش بازی کی آواز جیسا تھا جو ہوا کو مزید جادوئی بنا رہا تھا۔ کبھی ایک ساتھ کئی دانے پھٹتے اور پورے کھیت میں رنگ و نور کا سا سما پیدا ہو جاتا۔ کچھ پاپ کارن ہوا کے ساتھ اوپر اڑ جاتے جیسے آسمان میں چھوٹے چھوٹے سفید غبارے بھیجے جا رہے ہوں۔ ان کے ارد گرد سنہری مکھن کے چھینٹے بکھرتے اور روشنی میں جگمگا کر یوں دکھائی دیتے جیسے ہزاروں جگنو ایک ساتھ ناچ رہے ہوں۔ خوشبو اتنی مزیدار اور گہری تھی کہ کینڈلا نے بے اختیار گہری سانس لی اور مسکرا اٹھی۔ وہ حیران تھی کہ یہ کھیت آتش بازی کے بغیر بھی آتش بازی کر رہا تھا۔
ہر پھٹنے والے پاپ کارن کے ساتھ اس کے دل میں ایک بچپن جیسی خوشی جاگتی جیسے کسی میلے میں رنگ برنگی روشنیوں اور مٹھائیوں کے بیچ کھڑی ہو۔ یہ صرف کھیت نہیں تھا بلکہ ایک جادوئی جشن تھا جو خود بخود برپا ہو رہا تھا۔ کینڈلا نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک اور بھی بڑھ گئی۔ وہ زور سے ہنسنے لگی، اس کی ہنسی میں ایسی شفافیت تھی جیسے کرسٹل کی گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ وہ پاپ کارن کے ڈھیروں کے بیچ گھومتی ہوئی اچانک ٹامی کے قریب آ گئی۔ اس نے اپنے ننھے نرم ہاتھوں سے ایک بڑا سا پاپ کارن اٹھایا، اسے قریب لا کر سونگھا اور پھر کہا لگا کر بولی، ٹامی، تمہارے پاپ کارن تو میرے کینڈی محل سے بھی زیادہ مزیدار ہیں۔ یہ جملہ جیسے ہی اس کے ہونٹوں سے نکلا، کھیت کے اندر ایک جادو سا پھیل گیا۔ پاپ کارن پھٹنے کی آواز پہلے سے زیادہ خوشنما اور دلکش ہو گئی، جیسے وہ بھی شہزادی کی بات پر خوش ہو کر جشن منا رہے ہوں۔ کچھ پاپ کارن پھٹتے ہی رنگ بدلنے لگے، کوئی گلابی شوگر جیسا دکھنے لگا، کوئی نیلا جیسے ببل گم کا مزہ لیے ہوئے ہو، اور کچھ تو چمکدار سنہری ہو گئے جیسے ان پر شہد کے قطروں نے کرنوں کی پوشاک اڑا دی ہو۔ ٹامی نے جب شہزادی کی ہنسی اور چمکتے ہوئے تاج کو دیکھا تو اس کے دل میں ایک انوکھا خیال جاگا۔ اس نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، شہزادی، کیوں نہ ہم کینڈی اور پاپ کارن کو ملا دیں اور سب کے لیے خوشی کا نیا مزہ بنا دیں۔ یہ الفاظ جیسے ہی ہوا میں گونجے، فنی لینڈ کی فضا میں ایک جادوئی لرزش دوڑ گئی۔ کھیتوں کے کنارے اگے لالی پاپ کے پھول جھومنے لگے، شوگر کرسٹل کی روشنی تیز ہو گئی اور محل کی رنگین دیواروں پر قوس و قزح کے عکس جھلملانے لگے۔ کینڈلا نے یہ بات سنی تو اس کی آنکھیں خوشی سے اور بھی روشن ہو گئیں جیسے کسی نے ان میں 2 ستارے جلا دیے ہوں۔ پھر شہزادی نے اپنے تاج کو آہستہ سا چھوا۔ تاج میں جمی جیلی بینز سے روشنی کی بارش پھوٹنے لگی اور وہ شعائیں سیدھی ٹامی کے پاپ کارن کے کھیت پر گرنے لگے۔ جہاں روشنی پڑتی وہاں پاپ کارن صرف سفید اور سنہری نہ رہتے بلکہ رنگ بدل کر کینڈی کے روپ دھار لیتے۔ کچھ پاپ کارن سرخ شربتی ہو گئے، کچھ نیلے ببل گم کے ذائقے سے بھر گئے، کچھ گلابی کارامل میں ڈھل گئے اور کچھ پر شوگر کرسٹل ایسے چمکنے لگے جیسے ان پر چھوٹے چھوٹے ہیرے جڑے ہوں۔ پورا کھیت لمحوں میں ایک جادوئی میلے میں بدل گیا۔ آسمان سے رنگ برنگی چمک اترنے لگی، پرندے خوشی سے گانے لگے اور بچے دوڑتے ہوئے کھیت میں آئے۔ وہ ہنسی خوشی ہاتھ بڑھا کر کینڈی والے پاپ کارن توڑنے لگے اور جیسے ہی ایک دانہ منہ میں ڈالتے ان کے چہروں پر مسکراہٹ مزید گہری ہو جاتی۔ ہر نوالے میں ایک نئی دنیا چھپی تھی، کبھی شہد کی مٹھاس، کبھی اسٹرابیری کا ذائقہ، کبھی کارامل کی نرمی اور کبھی چاکلیٹ کی لذت۔ رفتہ رفتہ یہ جادوئی ملاپ صرف کھیت تک محدود نہ رہا۔ کینڈلا نے اپنے کینڈی محل کے دروازے سب کے لیے کھول دیے اور ٹامی نے اپنے کھیت کی فصل بانٹنی شروع کر دی۔ یوں دونوں نے مل کر ایک نئی بادشاہی قائم کی جسے سب نے کینڈ پاپ بادشاہی کا نام دیا۔ یہاں ہر طرف قوس و قزح کے رنگ بکھرے رہتے، فضا میں مکھن اور کینڈی کی مہک بسی رہتی اور ہنسی کی گونج کبھی ختم نہ ہوتی۔ اس بادشاہی کا سب سے خوبصورت اصول یہ تھا کہ خوشی صرف کھانے میں نہیں بلکہ بانٹنے میں بھی ہے۔ جب بھی کوئی کینڈ پاپ چکھتا، اس کے دل میں دوسروں کے لیے محبت اور ہونٹوں پر مسکراہٹ لازمی آتی۔ یوں فنی لینڈ کا جادو اور بھی بڑھ گیا اور شہزادی کینڈلا اور کسان ٹامی کارن سب کے دلوں کے ہیرو بن گئے۔ یہ وہ دن تھا جب ٹیس اور کرنچ کا ملاپ ہمیشہ کے لیے ایک نئی خوشی کی علامت بن گئی۔